تو پھر یہ مردے کا یہ فتوا. پھر اگلی بات سمجھے وہ اپنے بارے میں مرزے کا مرزا کیا ہے اس کو مرزے کہہ رہے ہیں. اچھا مردے جو یار یہ دیکھیں یار دکھ اور افسوس ہوتا ہے. یہ ابھی ہم نے جو پیچھے ڈسکس کیا نا یہ اس کے الفاظ ہیں کہ جہنم کی طرف بلانے والا گروہ امی عائشہ طلحہ زبیر اور سیدنا امیر معاویہ کا. یہ وہ بڑے بڑے ریفرنسز دیتا ہے ویسے یار. پھر وہی بات یہ غریب تو بدتمیز ہاں اسی تے کدے نہیں سنیا. او ماما تو کدے قرآن پڑھیا کدے بخاری پڑھی جب تو پڑھی نہیں تو کہ تو سننا سی کہ مار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, مار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی. صحیح بخاری 2812 جب تو نے پڑھی نہیں, تیرے باپ داداؤں نے نہیں پڑھی, تیرے باباؤں نے نہیں پڑھی, تو نے کہاں سے پڑھنی تھی؟ تو ہمارے کال میں دین نے اس کو چھوکرا کہا مردے کو, تو کہتا ہے یہ مجھے گالیاں دے رہے ہیں. اپنے بارے میں چھوکرا کہنا گالی ہے اور رسول اللہ کے بارے میں نہیں. جی بھائی آپ کو بھی ایک دفعہ کسی نے کہا تھا چھوکرا تو آپ ناراض ہوئے تھے. میں اس پہ نہیں, انہوں نے کہا تھا جاہل چھوکرا. تو ظاہر ہے آپ ایک علمی بات کرنے والے بندے کو جاہل کہیں گے تو ناراض ہوگا. جو باتیں کر رہا ہے یہ باحوالہ میں دوں گا. اس نے کہا بابے تو شاہی کوئی بابے تو شاہی کوئی نہیں, بابے کی شاہی کوئی نہیں کی بات اتنی اہم نہیں ہے جتنی یہ آپ تو دیکھیں. اب آپ یہاں بیٹھ کے ماشاءاللہ جو کہ بہت اچھی بات ہے بریلوی اسکول آف تھاٹ کو ڈیفینڈ کرنا شروع ہو گئے مرزے کی نفرت. میں کب کہہ رہا ہوں یہ میں رسول آپ کو ویسے اسٹوڈنٹ کہتا ہے مولانا اسحاق صاحب کا, اسحاق جہلوی کا, وہ اس کو بھی لوگ اہل حدیث سمجھتے ہیں. پکا رافضی تھا, پکا رافضی تھا. یعنی صحابہ کے بارے میں آپ کو عقیدہ بتا رہا ہوں. یعنی جو اہل بیت کی محبت میں سرشار ہو جائے گا اس کو آپ رافضی کہہ دیں گے. اسحاق جہلوی اور مرزا جہلمی کا یہ نقطہ نظر ہے کہ اہل حدیثوں کے ہم قریب ہیں اور اہل حدیث ہمارا اتفاق ہو جائے گا. یہ جو 12-13 ہے نا 12-13 صحابی, ان کو اگر یہ برا مان لیں, کیوں مان لیں؟ المستدرک الحاکم کی حدیث نام کو پیش کریں کہ اللہ کی قسم کوئی شخص پوری زندگی روزہ رکھتا رہے اور حضرت اسود اور مقام ابراہیم کے دوران مکے میں نمازیں بھی پڑھتا رہے, پھر بھی ہم اہل بیت کا بغض اس کے دل میں ہوا تو سیدھا دوزخ میں جائے گا. تواڈے روایت سارے چکے جانے نے, تواڈی ساری دعوتیں تو ہی چکی جانی ہیں, سارے بسترے تبلیغ جماعتیں چکے جانے نے اگر بغض اہل بیت ہوا. اور بغض اہل بیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ انجینئر محمد علی مرزا سے کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ یہی اختلاف ہے صحابہ کے بارے میں زبان درازی کا. مثلا چلیں آپ نے پوچھ لیا, میں آپ کو موٹے موٹے بات کرتا ہوں. اس سے پہلے مجھے فیڈ بیک یہ ملا کہ آپ کہتے ہیں وہ جہلمی, آپ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں جہنمی. نہیں اللہ معاف کرے, میں نے کبھی نہیں کہا. آپ ثابت کر دیں. نہیں اچھا چلیں اختلاف بتائیں آپ کا. اختلاف سن لیں, لمبی چوڑی فہرست ہے. نمبر 1, مرزا جہلمی صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کو بغیر ترجمہ پڑھنا ایسے ہے جیسے فرینچ میں گالیاں نکالنا. اب مجھے بتائیں کہ قرآن پاک کو بغیر ترجمہ پڑھنا ایسے ہے اللہ کے کلام کو جیسے فرینچ میں پڑھنا. ہاں ثواب ہے, بالکل ہے. الف لام میم 30 نیکیاں ہیں, بے شک بے شک. اس کا کسی کو ترجمہ آتا ہے نہیں, تو بغیر ترجمہ پڑھنا ثواب ہے کہ گناہ؟ ہم تو ثواب سمجھتے ہیں. تو پھر یہ مردے کا یہ فتوا. پھر اگلی بات سمجھے وہ اپنے بارے میں بغیر مرزے کا مرزا کیا ہے اس کو مرزے کہہ رہے ہیں. اچھا مردے جو یار کبھی آپ اس طرح کہتے ہیں جیسے آپ قادیانی کو جو ہے کیا نام ہے اس کا ملعون جو ہے وہ جسے قادیانی, کبھی آپ اس کو اس طرح سے پکارتے ہیں جیسے آپ غلام احمد قادیانی کو پکار رہے ہوتے ہیں. ہماری پکار پہ بھی اعتراض ہے اور اس کی گالیوں پہ بھی نہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے, مجھے ایک بات بتائیں, وہ یہ کہتا ہے یہ دیکھیں یار دکھ اور افسوس ہوتا ہے. یہ ابھی ہم نے جو پیچھے ڈسکس کیا نا یہ اس کے الفاظ ہیں کہ جہنم کی طرف بلانے والا گروہ امی عائشہ طلحہ زبیر اور سیدنا امیر معاویہ کا. یہ وہ بڑے بڑے ریفرنسز دیتا ہے ویسے یار. پھر وہی بات آ گئی جہنم کی طرف صحابہ بلاتے ہیں, تو یہ لوگوں کے اندر جو اتنا بڑا فتنہ پھیلا ہے. نعوذ باللہ صحابہ کرام تو جہنم کی طرف نہیں بلا سکتے, لیکن ابھی آپ نے کہا ہے کہ غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے جو انسان ہو. نہیں خارجی تھے, وہ خارجی تھے, اللہ کے رسول نے بیان کر دیا نا. کیا کوئی ایسا خارجی تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آیا تھا نبی کریم کے پاس؟ نہیں, ایمان کی حالت تک رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک, بعد میں خارجی بن گیا. نہیں میں آپ کو بتا دوں نبی کریم نے میرے سوال کا جواب دیں. ایسے کوئی صحابہ کرام ہیں, یہ بات یاد رکھیں, کوئی صحابی جو ہوتا ہے نا اس کی شرط ہوتی ہے ایمان کے اوپر فوت ہوا. یہ بات فوت ایمان پہ ہوا, ہاں یہ بات شرط ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک ایمان پہ نہ ہو اور فوت بھی ایمان پہ ہوا ہو تو اسی کو صحابی کہتے ہیں, ورنہ تو مرتد نہیں تھے ہوگے. اچھا جی, کربلا میں مسلمہ کذاب, کربلا میں کئی لوگ شامل تھے جو صحابہ کرام. میں یہ کہہ رہا ہوں مسلمہ کذاب, یار اس سے بڑی کیا دلیل ہے؟ مسلمہ کذاب کے خلاف صحابہ نے جہاد نہیں کیا. مانعین زکات جو تھے, منکرین زکات, اس کو سیدنا ابو بکر نے کیا کہا تھا کہ جو نماز اور زکات میں فرق کرے گا میں ان کو مرتد سمجھتا ہوں. تو اس صحابی کی شرط یہ ہوتی ہے حالت ایمان میں رسول اللہ کا دیدار کیا اور حالت ایمان میں دنیا سے گیا. یہ عام فہم بات ہے, یہ اشکالات. پھر آپ مجھے بتائیں, اس نے ایک جملہ کہا کہ یہودی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کے چھوکرے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتلائیں, پورے یہودیوں نے اس سے بھی سخت کہا ہوگا, لیکن کسی یہودی نے رسول اللہ کے بارے میں یہ الفاظ نہیں کہ ہمارا ان سے مطالبہ آپ ہمیں وہ کتاب دکھائیں جس میں کسی یہودی نے رسول اللہ کو کل کا چھوکرا کہا ہو, اگر آپ علمی. پھر انہوں نے جواب دیا یار چھوکرا کون سی ایسی بات ہے, یہ تو چھوکرا کہنا بری بات نہیں ہے. تو ہمارے کال میں دین نے اس کو چھوکرا کہا مردے کو, تو کہتا ہے یہ مجھے گالیاں دے رہے ہیں. اپنے بارے میں چھوکرا کہنا گالی ہے اور رسول اللہ کے بارے میں. اور پھر اچھا اگلی بات سنیں, حسن تے شاہی کوئی نہیں, نبی تے شاہی کوئی نہیں, بڑھتا بڑھتا پہلے یہاں سے شروع ہوا, ولی تے شاہی کوئی نہیں, امام تیمیہ تے شاہی کوئی نہیں. اس نے کبھی نہیں کہا نبی تے شاہی کوئی نہیں. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, میں آپ کو ابھی آپ بیٹھے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. اچھا پھر وہ جس تناظر میں کہتا ہے وہ بھی بتاتا ہوں, میں بتا دیتا ہوں.
ولی تشائی کوئی نہیں. میں یہ جو باتیں کر رہا ہوں یہ حوالہ میں دوں گا آپ کو. بابے تشائی کوئی نہیں. بابے تشائی کوئی نہیں, بابے تشائی کوئی نہیں کی بات اتنی اہم نہیں ہے جتنی یہ آپ تو دیکھیں. اب آپ یہاں بیٹھ کے ماشاءاللہ, جو کہ بہت اچھی بات ہے, بریلوی اسکول آف تھاٹ کو ڈیفینڈ کرنا شروع ہو گیا مرزا کی نفرت. میں کب کہہ رہا ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ بات سنیں وہ کس تناظر میں کہتا ہے, آپ نے یہ سمجھنا ہے. بڑھتا بڑھتا کہاں تک پہنچ گیا. حسن تشائی کوئی نہیں کہتا, اگر نہ کہو میں ذمہ دار ہوں, میں ذمہ دار اسٹیج پہ. نبی تشائی کوئی نہیں. اگلی بات بھی سن لیں, یہاں تک پہنچا کہ نبی تشائی کوئی نہیں, اور جواب دیتا ہے اللہ دے سامنے. آپ اگر نہ کہا ہو تو میں ذمہ دار ہوں, اور اس کی آگے بوگس بھونڈی دلیلی ہوتی ہے. حسن جب میں نے یہ حدیث حسن پیش کی, آپ کو یہ بھی جواب سنیں کہ اس نے کیوں کہا تھا. یہ میں تشیعوں سے بھی پوچھتا ہوں کہ حضرت حسن کو رسول اللہ نے کہا یہ میرا بیٹا سردار ہے, یہ مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کرائے گا, اور ساتھ عظیم بھی کہا مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں میں صلح کروائے گا. میں نے کہا کہ حسن کو نہیں تھا پتا کہ یہ جنوں کی طرف بلانے والا گروہ صلح کیوں کی, تو آگے کہتا ہے حسن تے شے کوئی نہیں نبی دی حدیث دے اگے, اگر یہ نہ کہو میں ذمہ دار ہوں. اور پھر کہنے لگا نبی بھی شے کوئی نہیں اللہ دے اگے. اور بھائی اللہ کے آگے بھی نبی شے ہوتی ہے, اللہ کے آگے بھی نبی مقرب بندے ہوتے ہیں, یا حسن بھی نبی کے محبوب بندے ہیں. نہیں, اللہ کے سامنے تو ایک انسان کی حرمت کعبے سے زیادہ ہے. تو یہ اچھا اب آپ سمجھیں, اس لیے ہمارا اختلاف ہے. ہمارا کوئی اس کے ساتھ ذاتی جھگڑا یا جائیداد کا جھگڑا نہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ذرا ریٹنگ زیادہ لے لیتا ہے اور وہ اہل حدیث ہے, اس لیے آپ کا اختلاف ہے. واللہ باللہ تعالی ہمارا اختلاف صرف دفاع صحابہ حرمت رسول کے نہیں. وہ کیسے اہل حدیث ہے, وہ تو اپنے آپ کو کتابی بابی جو کہتا ہے ایسا کوئی نام ہے, مجھے اس کا کوئی مسلک نہیں ہے. وہ اہل حدیث اسکول آف تھاٹ تو اس کے قریب سے نہیں گزرا, صرف توحید کے اندر اس کی کچھ باتیں ہمارے ساتھ ملتی ہیں. شاہ بھائی یار کسی چیز کا مل جانا مسلک ہے نا, مسلک مسلمان اور کرسچن اور یہودی ہونا تو پتہ چل جاتا ہے نا. میں مسجد میں جاؤں گا تو میں مسلمان ہوں, ایک آدمی گرجے میں جائے گا تو کرسچن ہے, یہ مندر میں جائے گا تو ہندو ہے. لیکن ایک انسان اگر میں یہاں بیٹھ کے کہوں شاہ بھائی میں اہل حدیث ہوں, میں بریلوی ہوں, میں شیعہ ہوں, تو آپ کو ماننا پڑے گا, کیونکہ خدا کو پتا ہے میں اندر سے کیا ہوں. وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کلیم نہیں کرتا, اگر کرے گا تو مان لیں گے. اچھا یہی کہہ رہا ہوں. اب آپ بات سمجھیں. اور اہل حدیث اسکول آف تھاٹ کی ایک آپ کو بتا دیتا ہوں, کوئی ایک اہل حدیث نہیں وہ ہو سکتا جب تک وہ تمام صحابہ کے جنتی ہونے کا قائل نہ. میں آپ کو عقیدہ بتا رہا ہوں, وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کی جو آیت ہے کہ ہر صحابی رسول, آپ کو ویسے اسٹوڈنٹ کہتا ہے مولانا اسحاق صاحب کا, اسحاق جہلوی کا, وہ اس کو بھی لوگ اہل حدیث سمجھتے ہیں, پکا رافضی تھا. پکا رافضی تھا, یعنی صحابہ کے بارے میں آپ کو عقیدہ بتا رہا ہوں. یعنی جو اہل بیت کی محبت میں سرشار ہو جائے گا اس کو آپ رافضی کہہ دیں گے؟ نہیں, جو کسی ایک صحابی کو بے ایمان یا منافق کہے گا ہم اس کو رافضی کہتے ہیں. یہ فرق ذرا سمجھ لیں. منافق اور نہیں کسی کو کہا, وہ اپنی ریسرچ بیان کرتا ہے بیچارہ, اور اس دور میں کیمرے تھے لیکن اتنی ایکسس نہیں تھی. جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ جہنم کی طرف بلانے والے ہیں, خالد بن ولید ایسے تھے, ابو سفیان ایسے تھے, فلاں ایسے تھا, اہل حدیث کی میں آپ کو نشانی بتا رہا ہوں نا مسلمہ, کہ کوئی آپ نے کہا ہے کہ ہر صحابی رسول جنتی, جو جس کا یہ عقیدہ وہ اہل حدیث ہے. وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا گئے کون کون جنتی ہے, مطلب عشرہ مبشرہ میں نام بھی بتا گئے, وہ ہے معین جنتی. اچھا یہ قرآن پاک نہیں پڑھا, وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ, اے اللہ کے رسول ان سب صحابہ کے ساتھ میں نے جنت کا وعدہ کیا. اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اس کے اندر تخصیص تو نہیں ہے, اس کے اندر ہر صحابی رسول جنتی ہے, ہر صحابی رسول جنتی ہے. یہی عقیدے کا ڈفرنس سمجھ, جب تک آپ پرابلم نہیں نہ سمجھیں گے مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ مرزا جہلمی اور اسحاق جہالوی کہتے ہیں کہ اہل حدیث سارے صحابہ کو جنتی مانتے ہیں. جہالوی کا مطلب کیا ہے؟ اسحاق جہالوی, ہاں کیا مطلب جہالوی کا کیا مطلب ہے؟ جو آپ نے اسحاق جہالوی کی بات کی ہے اس کا نام اسحاق جہالوی ہی ہے. اچھا. آپ شاید جہالت سے رہ رہے ہیں, وہ جھال والا ایک گاؤں ہے. جی جی مجھے پتا ہے. ہاں تو اب بات سمجھیں, وہ ہے ویسے اسم با مسمى. تو اسحاق جہلوی صاحب یا مرزا جہلمی صاحب اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے رہے ہیں ویسے نہیں کہا. اسحاق جہلوی اور مرزا جہلمی کا یہ نقطہ نظر ہے کہ اہل حدیثوں کے ہم قریب ہیں اور اہل حدیث ہمارا اتفاق ہو جائے گا. یہ جو 12-13 ہے نا, 12-13 صحابی, ان کو اگر یہ برا مان لیں, کیوں مان لیں جن کو اللہ نے اچھا ماننا ہے. چھوکرے کا لفظ دکھائیں بھائی. جب جنرل اردو زبان میں یہ محاورتاً جب بات ہوتی ہے, ان چیزوں کو سمرائز اسی الفاظ میں کیا جاتا ہے جو خلیل الرحمان صاحب نے کر دیا, اور تمام انبیاء کے لیے کوئی فتویٰ نہیں لگتا. جب آپ کافروں کے ریفرنس سے بات کر رہے ہیں, جب ایک زبان دوسری میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے, پھر گفتگو کا سٹائل یہی ہوتا ہے. اور اس میں جب آپ کافروں کے ریفرنس سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان الفاظ کو نہیں پکڑا جاتا, الٹا جو الفاظ پکڑے گا کفر اس کی طرف لوٹے گا, کیونکہ ایک مسلمان کے اوپر نجائز وہ کفر کا گستاخی کا فتویٰ لگا رہا ہے, جو بات ویسے ہوتی ہی نہیں ہے. نہیں جی علی بھائی, آپ کو بھی ایک دفعہ کسی نے کہا تھا چھوکرا, تو آپ ناراض ہوئے تھے. میں اس میں نہیں, انہوں نے کہا تھا جاہل چھوکرا. تو ظاہر ہے آپ ایک علمی بات کرنے والے بندے کو جاہل کہیں گے تو ناراض ہوگا. باقی اردو زبان میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, قرآن میں بھی ہوا ہے, اردو میں جب ٹرانسلیٹ کریں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سورہ انبیاء میں نہیں آیا, جب وہ بت ٹوٹ گئے تو ان کے بزرگوں نے جب میٹنگ کی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک چھوکرے کو سنا ہے جس کا نام ابراہیم ہے, وہ ہمارے بتوں کا ذکر برائی سے کرتا تھا. وہاں پہ الفاظ ہے ایک نوجوان کو, اور اردو زبان میں چھوکرا کا لفظ نوجوان کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب یہ اردو زبان, ایون سورۃ الانعام میں تو نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی آیا کہ یہ حضور علیہ السلام کو, سورہ بقرہ میں بھی آیا, ایسے پہچانتے ہیں جس نے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. علماء یہود, اس کے باوجود انہوں نے نبی علیہ السلام کی مخالفت کی. ظاہر ہے کہ وہ بڑے بڑے لوگ 70-80 سال کے بابے
قلعوں میں بیٹھے ہوئے. نبی علیہ السلام تو 50 سال کے بھی ان کے نزدیک چھوٹی عمر کے تھے. تو طارق جمیل صاحب کو تو ابھی تک جو حضرات ہیں نا رائے ونڈ کے منا کہتے ہیں, 70 سال کا منا ہے, کیونکہ جو وہاں بیٹھے ہیں وہ 90 سال پلس ہیں. تو بھئی ایک 70 سال کا بندہ, اس کو اگر 90 سال والا چھوکرا اور منا سمجھتا, بلکہ چھوکرے سے بھی چھوٹی چیز منا, تو نبی علیہ السلام کی عمر تو 52 سال تھی جب آپ ہجرت کر کے مدینہ شریف گئے. طارق جمیل صاحب تو 70 سال کے ہیں, اور علماء یہود تو 70 80 90 100 سال کے وہاں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے نہ عیسیٰ علیہ السلام کو قبول کیا, ظاہر عیسیٰ علیہ السلام کی 25 سال عمر تھی, اور نہ نبی علیہ السلام کو. پھر نبی علیہ السلام کی تو داڑھی بھی کالی تھی, آپ کی تو وفات تک داڑھی سفید ہوئی نہیں. بخاری مسلم میں صرف 20 بال سفید تھے, کن پٹی اور سر کے ملا کے 20 بال جو نظر بھی نہیں آتے تھے, تو قریب سے دیکھے تو پتہ چلتا تھا. 20 سے زیادہ میرے سفید ہو چکے ہیں. اور یہ اردو چکے ان کو نہیں آتی. اردو میں محاورتاً, ہم پنجابی میں بھی جب بات ہوتی ہے ہم کہتے ہیں ایک اللہ بچہ آ کے منو سمجھائے گا, یہی کہتے ہیں نا. اس کو اردو میں اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یہ کل کا چھوکرا آ کے مجھے سمجھائے گا. اور جب انبیاء کرام کے مخالفین انبیاء کو جب خطاب کرتے تھے اس طریقے سے ہی باتیں کی جاتی تھی. باقی اگر آپ کہیں آپ ایک ایک لفظ دکھائیں, نہیں, جنرل جب بات ہوگی وہ سارے الفاظ کا قرآن و حدیث میں رپورٹ ہونا ضروری نہیں, اوور آل ڈاکٹرین ہوتی ہے. ورنہ تو کئی ایک باتیں ان کے اپنے لوگوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں, ہم وہ کہیں کہ یہ بتائیں یہ لفظ کہاں پہ موجود ہے, اس طرح نہیں ہوتا. دوسری طرف تو تبلیغی جماعت والے خود بیان کرتے ہیں ترمذی سے, وہ روایت ہمارے نزدیک تو کمزور ہے, شیخ البانی اسے حسن درجے کی سمجھتے ہیں کہ اے صحابہ اگر دین کے 10 حصے ہیں, تم 9 پہ عمل کرو, ایک کو چھوڑ دو گے تم ناکام ہو جاؤ گے, اور بعد میں آنے والے 9 چھوڑ دیں گے, ایک پہ عمل کریں گے, کامیاب ہو جائیں گے. اس وقت نہیں تبلیغی جماعت کو خیال آیا کہ یہ کیا صحابہ 9 پہ عمل کر کے ایک کو چھوڑ دیں وہ تباہ ہو جائیں, اور ہم ایک پہ عمل کریں تو ہم تو پھر صحابہ کو پیچھے چھوڑ گئے. اس وقت نہیں ان کو خیال آیا کہ مسند احمد میں حدیث ہے کہ حضرت ابو عبیدہ ابن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ سب سے بہترین ایمان کس کا ہے؟ ہمارا ہوگا نا, ہم آپ پر ایمان لے کے آئے, آپ کے ساتھ جہاد کیا. آپ نے فرمایا سب سے بہترین ایمان ان لوگوں کا ہوگا جو تمہارے بعد آئیں گے, جو مجھے دیکھنے والے بھی نہیں ہوں گے تب بھی مجھ پر ایمان لے کے آئیں گے. ٹائم قیامت تک جواب دو اس حدیث دا, اللہ فتوا کس تے؟ نبی علیہ السلام پہ لگے گا فتوا, آپ خود کہہ رہے ہیں, نعوذ باللہ. ترمذی ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جو شخص مشکل وقت میں صبر کر کے دین پر ثابت قدم رہا تو اسے آج کے دور کے میرے صحابہ کے 50 صحابہ کے برابر ثواب ملے گا, اکیلے بندے کو. تو اسی ایک نو لے کے بیٹھے سو, ہم کہتے ہیں آج جو رب الدین کر رہے ہیں نا ان لوگوں کی مساجد میں جا کے اونچی آمین کہہ رہے ہیں, اسے 50 صحابہ کی آمین کے برابر ثواب ملتا ہے. ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے, کھولیں. سرکار آپ کے جاہل ماں باپ کو اور ان کے جاہل آباء و اجداد کو اگر کسی نے حدیثیں نہیں بتائی تو ہم پہ کیوں غصہ نکال رہے ہیں؟ یہ غریب ہو تو بدتمیز, ہاں, اسی تے کدے نہیں سنیا. او ماما تو کدے قرآن پڑھیا, کدے بخاری پڑھی؟ جب تو پڑھی نہیں تو کہ تو سننا سی کہ مار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, مار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائیں گے, اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی. صحیح بخاری 2812 جب تو نے پڑھی نہیں, تیرے باپ داداؤں نے نہیں پڑھی, تیرے باباؤں نے نہیں پڑھی, تو نے کہاں سے پڑھنی تھی؟ اس طرح فخر سے بات کرتے ہیں گویا سارا علم اسی حاصل کر لے, میں تو کدے نہیں سنیا. خدا کے لیے اللہ سے ڈر جائیں. تو یہ بات اس طرح نہیں ہوئی تھی. اس طرح کئی حدیث ہیں, صحیح ابن حبان میں ہے, مسند احمد میں, مشکات میں ایک تیسری جن میں پورا چیپٹر ہے اس امت کے ثواب کے بیان میں, اس میں یہ ساری حدیثیں ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا جو مجھے دیکھ کر ایمان لائے اسے 1 دفعہ بشارت, جو بغیر دیکھے ایمان لے کے آئے اسے 7 دفعہ بشارت, ایک روایت میں ہے اسے 2 دفعہ بشارت. اور نبی علیہ السلام فرمایا مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے. یہ صحیح مسلم ہے یہ والی حدیث. اور وہ تمنا کریں گے کہ ہم سے ہماری اولاد جان مال سب کچھ لے لیا جائے, ایک جھلک حضور کی کروا دی جائے. نبی علیہ السلام نے تابعین اور بعد کے مسلمانوں کے لیے کہا کہ وہ زیادہ اشکان رسول ہوں گے. یہاں بات ہو رہی جزیات میں, کلی فضیلت صحابہ کی ہے. سرکار صحابہ کو کون جانتا تھا؟ ہمارے دنیا میں یوٹیوب میں آنے سے پہلے آپ کو پتا تھا ابو ذر غفاری کون ہے؟ بتائیں, ہم نے آگے تعارف کروایا نا. آپ کو پتا تھا کہ عمار بن یاسر کون ہے؟ صرف نام ہی سنا ہوا تھا نا, ان کی قربانیوں کا ذکر پتا تھا آپ کو. ابو عبیدہ ابن جرح کی کیا قربانی ہے, خالد ابن ولید نے کیا کیا ہے, قاسیہ یرموک کے نام آپ کے آباء و اجداد نے بھی سنے ہوئے تھے. ہمیں آپ آ کے بتائیں گے, ہم نے تو صحابہ کا تعارف کروایا. تو میں کیا یہ کہوں گا کہ میری اور میرے اسٹوڈنٹس کے اوپر آنے والی تکلیفیں عمار ابن یاسر سے اور مولا علی سے زیادہ ہیں یا حسن و حسین سے زیادہ ہیں؟ ہم نے جزیات میں بات کی تھی اور یہ بات درست ہے. مخالفت جس بات پہ اٹھانی پڑی نا وہ ایک تھی کہ میں حضرت معاویہ کو رضی اللہ تعالی عنہ کیوں کہتا ہوں. وہ کہتے ہیں بخاری مسلم سے بھی آپ نے آل امیہ کی جرائم کی پوری لسٹ بتا دی ہے, اس کے باوجود آپ جو باقی معاملات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے بھی مین بیچ میں جو پرسنالٹی ہیں وہ تو حضرت معاویہ کی, آپ ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کہتے ہیں؟ تو میرا ایک موقف ہے, آپ اسے دعوت کی حکمت سمجھ لیں, یا آپ یہ سمجھیں کہ میں ایک ریڈ لائن کو کراس نہیں کرنا چاہتا, یا اس سے بڑی بات یہ سمجھ لیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور ملوکیت کے اندر جن دین کے احکامات کا پاس نہیں کیا ان میں سے کئی ایک احکامات ہیں جن کا پاس مجھے ہے, جس میں ٹاپ آف دا لسٹ جو شخص نبی علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں دیکھتا ہے, انکلوڈنگ حضرت معاویہ, حضرت عمرو بن عاص,
حضرت مغیرہ ابن شعبہ اور حضرت بصر بن ابی ارطاح، یہ مینلی 4 بندے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین. تو ان کی ہمیں رسپیکٹ کرنی پڑتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے. کاش یہ لوگ بھی حضرت علی جو خلیفہ راشد تھے ان کی رسپیکٹ ویسا کرتے نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے اور خلیفہ راشد ہونے کی وجہ سے، تو آج امت کو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. تو میں یہ اشارتاً بات کر رہا ہوں، یہ ایک بڑا ڈیٹیل ٹاپک ہے، لیکن یہ امت کا سب